قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ جس دیس کو انگریز کے پنجے سے چھڑایا، اس دیس کی مسند پہ لٹیروں کو بٹھایا، کیوں خون شہیداں کا صلہ ہم نے گنوایا، ساحل پہ لگی بیڑی کو طوفان میں اتارا۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ معصوم لہو دیتا ہے رو رو کے دہائی، برباد ہوئی جاتی ہے ایمان کی کمائی، اللہ سے بغاوت ہے یہ بندوں کی خدائی، اب قہر خدا بند سے بچ جاؤ خدا را۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں۔ بڑے تمام ہی مہمانوں سے گزارش ہے کہ انتظامیہ کا ساتھ دیں، آپ کا تعاون پروگرام کو کامیاب بنائے گا۔ الحمدللہ بہت ہی نظم و ضبط کے ساتھ مجمع بیٹھا ہے اب تک۔ اللہ کا شکر و احسان و کرم ہے کہ مہینوں سے جس گھڑی کا انتظار تھا، اللہ نے وہ گھڑی ہمیں میسر کی۔ اب جو مقصد ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے سروں کے تاج، ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے دلوں کا سکون ہمارے سامنے ہے۔ اب ہمارے معزز مہمانان کرام ہمارے روبرو ہیں، پھر یہ چہل پہل کیوں، یہ شور کیوں؟ یہ جتنا مجمع ہے برائے کرم بیٹھ جائیں کہ جس کے دیدار کے لیے آپ دور دراز کا سفر کر کے آئے، آپ نے اپنا کاروبار پشے پشت ڈال دیا، اب یہ ہمارے سامنے ہے، اس لیے اب وقت ضائع نہ کریں، آپ انتظام کا ساتھ دیں گے، انشاءاللہ منظم طور پر پروگرام اختتام تک چلے گا۔ ہم بہت مشکور ہیں تمام باؤں اور بہنوں کا، ہم بہت مشکور ہیں آپ تمام ہی احباب کا کہ آپ بہت ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع جو اتنے سلیقے سے بیٹھا ہے، ہم نے ماضی قریب کے اندر اپنے علاقے میں تو اس کی مثال نہیں دیکھی۔ اب یہ جو حضرات کھڑے ہیں چل رہے ہیں، یہ بالکل بیٹھ جائے، اب کوئی بھی ساتھی ہمیں کھڑا ہوا نظر نہ آئے، یہ جو اسٹیج کے اندر بیٹھے یہ بھی باہر چلے جائے، یہاں اندر کوئی نشست نہیں ہے، یہ سب یہاں سے اٹھ جائے۔ دیکھو انتظام میں سہولت ہوگی، آپ لوگ باہر کے حصے میں بیٹھیں گے، اندر کرسیاں کوئی نہ لائے، یہاں اندر نشست نہیں ہے بالکل۔ جو پارکنگ کے اور اسٹیج کے ذمہ داران ہیں یہ کرسیاں باہر لے جائیں، بیٹھ جاؤ، یہ جو راستے سے چل کر آ رہے ہیں یہ بھی بیٹھ جائیں۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجودہ کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ یارو، ملک کے حالات بدل سکتے ہیں۔ علمی انقلاب آ سکتا ہے، تعلیمی انقلاب آ سکتا ہے، یہ جو ظلمت اور اندھیرا ہمیں نظر آ رہا ہے، اس روشنی کے چراغ سے یہ اندھیرا دور ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے اپنے درمیان یوں سمجھ لو کہ علم کے سورج، علم کے چاند اور سورج ہمارے سامنے ہیں کہ آج ایک خلق خدا کو اللہ ان کی ذات سے فیضیاب کر رہا ہے کہ ہر طرف علم کا جوت جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جو ہمارے سامنے ہیں، میں اگر یہ کہوں تو بالکل یہ بے جا نہ ہوگا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کے تخت و تاج کو ٹھوکر ماری ہے، جنہوں نے دنیا کی مال و دولت کو ٹھوکر ماری ہے،
میں پیش کر سکوں. یہ آپ کی آمد بتلا رہی ہے کہ آنے والوں میں اللہ نے کچھ تو بات رکھی ہے کہ آج لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ان کے ساتھ ہے, لوگوں کی توقعات ان سے وابستہ ہے. ہماری قوم کے نوجوان بچے, ہماری قوم کی نوجوان بچیاں اپنے مستقبل کو ان کے ساتھ جڑنے سے روشن خیال کرنے لگی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو کہ آج خاص و عام کی زبان پر ان کے کارہائیں نمایاں ہیں. ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب اس اجلاس کے لیے ہم نے پورے ضلع کا سفر کیا, بلکہ پونا سے لے کر ناسک تک اور یہاں سے لے کر احمد نگر اور اورنگ آباد تک, جس دیہات میں ہم گئے, جس شہر میں ہم گئے, شاید ہی کوئی دیہات اور دیہات کی کوئی گلی اور شہر کا کوئی محلہ ہمیں ایسا ملا ہو کہ جو انہیں جانتا نہ ہو. ہم نے تو جہاں ہوٹل کے اندر کھانا کھایا وہاں کا ویٹر ہاتھ پکڑ کر مجھے سائٹ میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا میں تو بہت جلد اور ضرور آؤں گا, اس لیے کہ میں وہ بندہ تھا جو اپنے ماں باپ کو گالی کے بغیر بات نہیں کیا کرتا تھا, لیکن جب سے میں نے منور زماں کو سنا ہے میں نے توبہ کر لی ہے. اور وہ خوشی کے مارے کہنے لگا کہ اب میں کبھی ماں باپ کو گالی دے کر بات نہیں کرتا, میں ان کا ادب کرتا ہوں, اور اب تو میں نے نماز بھی شروع کر لی ہے اور اس کے چہرے پر سنت رسول نظر آ رہی ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی عطا ہے. اب میں جو مجمع پیچھے آ گیا, یہ جو لائٹ کی دیجیے نا, اب میں آئے ہوئے مہمانان کا استقبال کرنے کے لیے اب میں ہمارے ہر دل عزیز مہمان مکرم اشاعت العلوم عقل کنواں کے ناظم عالم حضرت مولانا غلام صاحب استانوی دامت برکاتہم العالیہ کے فرزند ارجمن لخت جگر نور نظر, آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے خاتم القرآن بنایا ہے اور ایک عظیم سنگم دینی اور دنیاوی علم کا پورے ملک کے اندر عام اور تام فرمایا ہے. حضرت کے استقبال کے لیے میں خود اور ہمارے اس ادارے کے صدر اور ٹرسٹی حضرت الحاج جمیل احمد فتح محمد صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں اور میرے ہاتھوں حضرت کا استقبال کیا جانا ہے. سائڈ میں, بالکل سائڈ میں, پیچھے بھی نہیں, ویڈیو برابر نہیں آتی, وہ سائڈ والا اور اس کے بعد ہم سب کے دلوں کی دھڑکن جس کے دیدار کے لیے امت کشا کشا دوڑی دوڑی چلی آئی ہے, نوجوانوں کے آنکھوں کے تارے منور زماں صاحب کے استقبال کے لیے ہمارے ادارے کے نوجوان اہم ذمہ دار سہراب بھائی کو اور میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ان کا استقبال کریں. اور اسی طرح ہمارے ایک نوجوان فکر مند ہر دل عزیز شخصیت عبید عبدالرشید صاحب کو بھی مدعو کرتا ہوں کہ دونوں حضرات آ کر ان کا استقبال فرمائیں اور شاد کریں.
माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह अहसन अल-जज़ा। अब हम बिल्कुल आपके और मेहमानान किराम के दरमियान बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझते कि हाइल हो, इसलिए अब मैं आपके रूबरू कराने जा रहा हूँ नौजवान आलिम दीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस ज़माने के बुजुर्गों से उन्हें निस्बत है, चाहे अब मैं हमारे सरपरस्त आलम हज़रत मौलाना मुदीर अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया के फर्जंद अर्जुमन, हम सब के रूह रवा सरपरस्त और निगरान हज़रत मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, खलीफा व मुजाज हज़रत मौलाना मुदीर अहमद साहब दामत बरकातुहुम, मैं हज़रत को बड़े ही अदब के साथ, दिल की गहराइयों के साथ में दावत देता हूँ कि हज़रत थोड़ी सी जहमत करके स्टेज पर तशरीफ ले आए। हज़रत मुफ्ती जाबिर साहब और जनाब अलहाज जमीर अहमद साहब, इनका जो है तो इस्तकबाल है, और जनाब निसार बशीर साहब ये भी तशरीफ ले आए हैं, इस्तकबाल है। मुफ्ती जाबिर साहब यहाँ प्रोग्राम में था। जज़ाकुमुल्लाह अहसन अल-जज़ा। हेलो, हाँ बोलना, आवाज़ नहीं आ रही सही। ठीक, जज़ाक। नहीं लाइव नहीं है, वो लैगिंग हो रही ज़्यादा, उसको इस फिर वो ऑफ में ले रहे हैं, बाद में आएंगे यूट्यूब पे। हाँ रुका है अभी, सिद्दीकी उधर ही है पानोड़ी को। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अभी तो शुरुआत हुई। अब मैं हज़रत अरे वो कह रहे थे लाइव दामत बरकातुहुल आलिया हज़रत हुज़ैफा साहब दामत बरकातुहुल आलिया से बहुत ही अदब के साथ में बिला किसी तमहीद के को गुजारिश करता हूँ, ज़हमत स्टेज देता हूँ कि आप अपनी कीमती मलफूज़ात और अपने दिल के दर्द को इस दर्दमंदान कौम मिल्लत के सामने रखें, और जो काफ़ी देर से मुंतज़िर हैं, अल्लाह हज़रत की उम्र के अंदर बरकत दे। उसको बोलो साउंड वो क्या कर स्टैंड वाला लगा दो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. جنابان اسلام اور قرآن اور اس کے اطراف سے تعلق رکھنے والے نوجوانان ملت اور پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، یہ بات بہرحال آپ حضرات کے جذبے کو دیکھ کر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آج کا ہمارا معاشرہ اپنے اندر اچھی تبدیلی کی خواہش رکھتا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس بات کا متمنی ہے کہ وہ اپنی نسل کو، اپنے جنریشن کو اور اپنی اولاد کو
تعلیم سے اور اچھے اخلاق سے آراستہ کرنے کی فکر کر رہا ہے، اس لیے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے، آپ کو ہم سے کچھ لینا دینا نہیں، ہم بھی آئے، ہمارا بھی آپ سے کوئی غرض اور مطلب نہیں، جانبین سے کوئی دنیاوی اور مادی مفاد مقصود نہیں ہے، اس کے باوجود اس طرح سے حاضر ہونا یہ اس بات کی دلالت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اس معاشرے کو اچھی شکل دینا چاہتے ہیں۔ میرا اور آپ کا اور ہم سب کا تعلق ایک ایسے دین سے ہے جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، اور اسلام یہ دنیا میں انسان کو سسٹم اور پروفیشنلزم سکھاتا ہے۔ کس کو کہتے ہیں پروفیشنلزم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر رات سونے تک اور رات سونے سے لے کر صبح بیدار ہونے تک، اٹھنے تک، وہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے کو کس طرح سے گزارے، وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ایسے ڈیولپ کرے، اپنے آپ کو ایسی چیزوں کا عادی بنائے کہ وہ جو مختصر سی زندگی لے کر آیا ہے وہ اس کی مختصر سی زندگی مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ بہتر ایسے کام کر جائے جس سے دنیا میں رہنے والے انسانوں کو بھی فائدہ ہو اور جس سے اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے، جو اس دنیا میں میرے اور آپ کے آنے کا مقصد ہے۔ میں اور آپ اس دنیا میں کیوں آئے؟ میں اور آپ اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم پیسے بنائیں، میں اور آپ اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ اپنا نام بنائیں، میں اور آپ اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ اپنا بہترین گھر بنائے، میں اور آپ اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم لگزریس لائف اور اپنے آپ کو، اپنے اسٹیٹس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ساری چیزیں دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہیں، مگر سب سے ایک نمبر پر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا، اور اللہ کی رضامندی کا حصول یہ کس میں ہے؟ اللہ کی رضامندی یہ انسان کو ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتی ہے۔ انسان یہ سوچے کہ وہ نماز پڑھ لے گا، روزہ رکھ لے گا، زکوٰۃ دے دے گا اور اللہ کی رضامندی کو حاصل کر لے گا۔ یہ اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے ذرائع میں سے چند ذرائع یہ بھی ہے۔ البتہ اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جن انسانوں کے ساتھ رہتا ہے ان انسانوں کے ساتھ کس طرح سے وہ سلوک اختیار کرے، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ اس کا کیا ہو، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہے، وہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارے، وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرے، وہ اپنے معاشرے میں ہر انسان کو صحیح راہ پر لانے کی فکر کیسے کرے۔ یہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے راستوں میں سے ایک اہم ترین راستہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ کیسے زندگی گزارے۔ قرآن نے مختصر سی آیت کے اندر میں سارے مفاہیم کو بیان کر دیا۔ کیا کہا قرآن نے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو۔ کیا مطلب اف بھی مت کہو؟ کیونکہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والے، اللہ کو معلوم کہ اس دنیا کے اندر میں جب میں انسان کو بھیجوں گا تو یہ انسان جب بچپن میں ہوگا، چھوٹا ہوگا، تو ہر وقت وہ اپنے ماں باپ کا محتاج ہوگا۔ پھر جب اس کے ماں باپ اسے بڑا کریں گے، یہ جوان ہو جائے گا،
بیوی بچوں کا مالک ہو جائے گا اور پیسے کا مالک ہوگا تو پھر وہ اس کے بعد جب اس کے بوڑھے والدین کو اس کی ضرورت ہوگی تو ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے گا. تو اللہ رب العزت نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. کیوں؟ اگر یہی ماں باپ تمہیں بچپن میں بڑا نہ کرتے، تمہیں تعلیم نہ دیتے، تمہاری تربیت نہ کرتے، تو کیا تم کبھی بھی اچھے پروفیسر بن سکتے تھے؟ تم کبھی بھی اچھے عالم بن سکتے تھے؟ کیا تم کبھی بھی معاشرے کے اندر میں لیڈر بن سکتے تھے؟ جب انہوں نے بچپن سے کھلا کر پلا کر اور تمہاری تربیت کر کر تمہیں بڑا کیا، تب جا کر تم اس نتیجے پر پہنچے. اور آج جب ان کو ضرورت ہے کہ آپ ان کی خدمت کرو تو آپ اپنی بیوی کا سن کر، آپ یہ سوچ کر کہ یہ غریب ہے، میں مالدار ہو گیا ہوں، میں پروفیسر بن گیا ہوں، میں لیڈر بن گیا ہوں، میں ان کے ساتھ رہوں گا تو میرا اسٹیٹس کم ہو جائے گا، یہ سوچ کر آپ ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اور کبھی وہ للچائی نظر سے آپ کی طرف خدمت کے لیے دیکھتے ہیں تو آپ انہیں برا بھلا کہتے ہیں. اللہ نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. اف بھی مت کہنا. اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ماں باپ بیٹے پر ظلم بھی کرے تب بھی بیٹے کے لیے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا جائز نہیں. ویسے ماں باپ ظلم نہیں کرتے، لیکن اگر بالفرض محال کرے تب بھی بیٹے کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے. آج تو ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں پیش آتے ہیں کہ بچہ ہے 15-17 سال کا بچہ ہے، باپ کو مار رہا ہے، 20 سال کا بچہ ہے، ماں کو مار رہا ہے. سر ہم کو بہت سارے قصے سناتے ہیں جو ان کے پاس لوگ ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں. ان کے کہا ایک بچی نے 17 سال کی بچی نے اپنی ماں کو گردن پر ایسا مارا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی. ابھی ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک باپ سعودی میں ہے، وہ پیسے جمع کر کر بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے یہاں پر بھیج رہا ہے. اور کیا ہوا کہ ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹا کہ تم موبائل ایڈکٹ ہو گئے ہو، موبائل کے عادی بن گئے ہو، یہ موبائل لے کر مت بیٹھے رہو. تو اس بچے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا. یعنی ہمارا معاشرہ کہاں جا کر اترا سوچ نہیں سکتا کوئی. ماں باپ کو غلط بولنے سے پہلے آدمی 10 بار سوچے، ان کو مارنا تو بہت دور کے بعد، اور اگر انسان انہیں قتل کر دے تو یہ ہمارے معاشرے کی بدترین صورت پیش کر رہا ہے. اور آج کل تو بہت سارے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا. ہم نے اپنے بچوں کو دین سے وابستہ نہیں کیا. آج سائنس کا سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں انسان کے کیریکٹر کو اچھا کرنے کے لیے مذہب کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اگر مذہب آپ کے پاس نہیں ہے، ریلیجن آپ کے پاس نہیں ہے، دین سے آپ وابستہ نہیں ہے، تو آپ اپنے کیریکٹر کو کبھی بھی اچھا نہیں کر سکتے ہیں. لہذا اس بنا پر ہمارے معاشرے کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم تعلیم کا سوچتے ہیں، اس کے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. عالم عرب کے بہت بڑے مفکر گزرے ہیں. چند سالوں پہلے مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہوا. محمد قطب، انہوں نے کتاب لکھی ہے منہج التربیت الاسلامیہ، اسلامی تربیت کا طریقہ. اس کتاب پر ان کو فیصل ایوارڈ ملا تھا. اس کتاب میں تقریباً 1000 سے زیادہ پیج پر کتاب لکھی اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اولاد کی تربیت کا طریقہ انہوں نے بتایا. اور اس میں اخیر میں خلاصے کے طور پر آپ نے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں یہ دنیا بہت ایڈوانس ہے، اس دنیا میں آپ سیکنڈوں میں ہندوستان میں ہیں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. پہلے صرف خط بھیج سکتے تھے، میسج بھیج سکتے تھے، وائس کے بات کر سکتے تھے. اب آپ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے کے لیے
گھنٹے لگتے ہیں. یہ دنیا اپنی روئے زمین کو چھوڑ کر چاند پر پہنچ گئی اور چاند سے آگے جانے کی کوشش کر رہی ہے. مگر دوسری طرف یہی دنیا جب اپنے معاشرے کی طرف دیکھتی ہے تو وہ شرمسار ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی، مگر انسان کے بگاڑ میں جتنی ترقی ہوئی شاید سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے زیادہ بڑی ہوئی ہمارے بگاڑ والی. کیسا معاشرہ پڑوسی کی اچھی حالت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. کیسا معاشرہ، نفرتوں بھرا معاشرہ، ایسا معاشرہ جس معاشرے میں ماں باپ کی اہمیت باقی نہیں رہی، ایسا معاشرہ جس معاشرے میں اولاد کی تربیت کی والدین کو فکر باقی نہیں رہی. تو محمد قطب کہتے ہیں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ دنیا کے اس سارے بگاڑ کا بنیادی سبب کیا ہے، اگر کوئی ایک ریزن بتاؤ، کوئی یہ پوچھے کہ السبب الوحید، ایک ہی سبب، اس سے زیادہ نہیں سننا چاہتا ہوں میں، تو کہتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ اس کا سبب بھی ہے اور اس کا علاج بھی ہے. کہا اس کا سبب کیا؟ کہا اس کا سبب یہ کہ ہمارے معاشرے میں والدین نے، ٹیچر نے، مینجمنٹ نے اور علماء نے، معلمین نے، سب نے تربیت کی ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے. کوئی تربیت کرنا چاہتا ہے، ماں باپ گھر میں تربیت نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ موبائل سے فرصت نہیں. 6 گھنٹے 8 گھنٹے کام کر آئے گا آدمی اور پھر اس کے بعد موبائل لے کر بیٹھے گا. کسی کو کرکٹ کا شوق ہے تو وہ گھنٹوں کرکٹ دیکھتا بیٹھے گا، کسی کو سیریلوں کا شوق ہے تو وہ گھنٹوں تک سیریل دیکھتے بیٹھیں گے، کسی کو گیم کھیلنے کا شوق ہے تو وہ گیم کھیلتے رہیں گے. تو عجیب طرح کے شوق ہمیں لگے ہوئے ہیں. تعجب ہوتا ہے کہ گھر کے 5 فرد ایک دوسرے کی بغل میں بیٹھے ہیں مگر ایک دوسرے سے دور ہیں. ٹیکنالوجی نے دنیا کو ہمارے قریب کر دیا اور جو ہمارے قریب تھے ان کو ہم سے دور کر دیا. کہ پوری دنیا کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، سعودی میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، مگر یہ نہیں دیکھ رہے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. میرا بچہ میری محبت اور میرے پیاس کے لیے ترس رہا ہے. وہ ترس رہا ہے کہ باپ اس کے ساتھ 2 منٹ بات کرے. وہ ترس رہا ہے کہ ماں اس کے ساتھ ہنس کر 2 منٹ بات کر لے. وہ مگن ہے اسی میں، سیریل دیکھ کر وہی ہنس رہی ہے، جبکہ اس میں کوئی دیکھنے والا نہیں اس کو ہنسنے والے کو کہ بھئی کون ہنس رہا ہے اور کون رو رہا ہے. یعنی ہم مردوں کے سامنے ہنس رہے ہیں اور زندوں سے بیزار ہو چکے ہیں. اس لیے یہ انسان بنا ہے انس سے. اس کا مطلب ہے مانوس ہونا. کیا مطلب؟ کہ اگر آپ سفر کریں، گاڑی میں آپ کے ساتھ کوئی آدمی بیٹھے تو کچھ دیر آپ بیٹھے رہیں گے، اس کے بعد دھیرے سے دیکھیں گے، اس کے بعد تھوڑا سا مسکرائیں گے، اس کے بعد خیریت سے، اس کے بعد آپ پوچھیں گے آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر انسان بات کرنا شروع ہے. اسی کو انسان کہتے ہیں. اور وہی انسان اپنے پوری فیملی سے کٹ چکا ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا ہے، وہاں بھی موبائل لے کے بیٹھا ہے. بولے آفس کا بہت امپورٹنٹ کام ہے، سارے امپورٹنٹ کام چھوڑ کر جو امپورٹنٹ کام ابھی ہے، ماں باپ کا حق ادا کرنا، اولاد کا حق ادا کرنا، وہ ادا کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کرنے سے اللہ رب العزت رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت عمر میں برکت عطا فرماتا ہے. آج جو ہماری زندگیاں بہت مختصر ہو گئی، اس کی ایک وجہ یہ کہ ہم صلہ رحمی سے دور ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جب صلہ رحمی ہوتی ہے تو آدمی اپنے درد کو ایک دوسرے کو تقسیم کرتا ہے. آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے اپنی تکلیف اپنے گھر والوں کو کہی، اپنے والدین کو کہی، لیکن آج کوئی کسی کے درد کو سننے والا نہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی اپنی تکلیف کو اپنے دل و دماغ کے اندر میں جمع کرتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد فون آتا ہے کہ یار وہ تو بیچارہ صرف 40 سال کے تھے، اٹیک آیا اور اس دنیا سے چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے غم اس کے دل و دماغ میں بھرے ہوئے تھے. کوئی اس کا غم سننے والا نہیں، کوئی اس کا درد سننے والا نہیں، تو بیچارہ اس دنیا سے اپنے غموں کو لے کر کیا ہو گیا؟ چل گیا.
لیے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی پریشانیوں اور اپنی خوشیوں کو تقسیم کرنا چھوڑ دیا. اس لیے اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ سید قطب کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے لگ جائے، ٹیچر صحیح تربیت کرنے لگ جائے، معلم صحیح تربیت کرنے لگ جائے، اور معاشرے کا ہر فرد اپنے آپ کو معاشرے کے ہر بچے کو اچھا بنانے کا ذمہ دار سمجھے. جب یہ چیز فضا بنتی ہے تو یہ معاشرہ اور یہ دنیا خود بخود تبدیل ہو جائے گی. جب تک کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کی طرف توجہ نہیں کریں گے، وہاں تک کہ ہمارے معاشرے کے اندر میں کس قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. ایک دوسری بات، ایک تو تربیت کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت، اور دوسرا ہمیں اپنی اولاد کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے. تعلیم بھی دو قسم کی ہے، ایک دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم. دین کی تعلیم کی ضرورت ایسی ضرورت ہے کہ وہ ضرورت اس زندگی میں بھی ہے اور اس کے بعد والی زندگی میں بھی دین ہی کام لگے گا. اور دنیا کی ضرورت یہ موت تک کی ضرورت ہے. تو دین کی ضرورت یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور دنیا کی ضرورت 60-70 سالہ زندگی کے لیے ہے. دونوں کو اسی امپورٹنٹ کے ساتھ ہمیں لے کر چلنا چاہیے کہ بھائی دین سب سے زیادہ ضروری ہے، لہذا مکمل طور پر دین کو کس طریقے سے سیکھا اور سکھایا جائے. اور دنیا کی ضرورت دنیاوی زندگی کے لیے ہے، تو اتنا علم کیسے سیکھا جائے کہ آدمی دنیا میں باعزت روزی کما سکے. آج ہمارے یہاں الٹا ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیاوی علم کی فکر کرتے ہیں مگر دینی علم کی فکر نہیں کرتے. ہم اپنے بچے کے لیے دنیاوی تعلیم دینے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، اور اس کو دینی تعلیم دینے کے لیے 500 روپے مسجد میں دینا ہے، مکتب میں دینا ہے، وہ اس مہینے کچھ ملا نہیں. جبکہ آدمی صرف ناشتے کے لیے چلا جاتا ہے تو 500 روپے خرچ کر دیتا ہے. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں بہت عجیب بات کہی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مدارس کی اور مکاتب کی کسی نے کرٹیسائز کیا، اس کے بارے میں غلط تبصرہ کیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، تم یہ مدرسوں والوں کو تعاون کرنا چھوڑو، کوئی ضرورت نہیں. تمہارا کام ہے، تمہاری دنیا بنانا ہے، تمہاری دنیا بنانا. اور علماء کو ان کے حال میں چھوڑو. کہا تم انگوٹھا چھاپ ہو کر جب دنیا کما سکتے ہو تو عالم پڑھا ہوا ہے کیا یہ دنیا نہیں کما سکتا ہے؟ کہا ہم ہماری دنیا کما لیں گے، مگر یاد رکھنا تمہاری اولاد دین سے دور نہیں، دین سے محروم ہو جائے گی. تو پھر ہمیں آ کر شکایت مت کرنا، اور ایسا مت کرنا کہ ہمارے نماز پڑھانے، جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں، نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں، ہمارا بچہ دین سے دور ہو گیا. کل قیامت کے دن ہمیں مت کہنا آ کر، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہی آپ کی ذمہ داری نہیں لی ہے. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. الا کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. اسی لیے آپ فرماتے تھے کہ علماء کے ساتھ اور دین سے بیزاری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہمارا نوجوان آدھا یہودی اور آدھا نصرانی ہوگا. 70 سال پہلے آپ نے یہ بات کہی، 80 سال پہلے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے. قلندر ہر چیز گویا دیدہ گویا. تو اس لیے ہم دین کی تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں. ہمارا مکتب مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی ہمارا نظام یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے اسکول ہونے چاہیے، ہماری اپنی کالجیں ہونی چاہیے، وہاں پر دینی ماحول ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ماحول اگر ہمارے بچوں کو ایمان اور اسلام والا نہیں ملے گا، ان کے ایمان اور اسلام کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. سب سے زیادہ انسان کی زندگی پر جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کلچر، وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ
اور صحبت کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو صحابہ کہا گیا۔ اس کے معنی ہے ساتھ رہنے والا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لمحات گزار دیے ہو، وہ ولایت کے اتنے اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے بعد آنے والا قیامت تک اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحبت اتنی بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دین ماحول میں ہمارے والد صاحب حضرت والد صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آج سے 30-35 سال پہلے ملک کے مختلف کوڑوں میں سفر کرتے تھے، تو بعض جگہوں سے شکایت آئی کہ ہماری بچیوں کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا، ہمارے بچے کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا۔ تو حضرت والد صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے والد صاحب سے کہا کہ حضرت میرے غلام ایک کام کرو، آپ کے یہاں پر کالج شروع ہو۔ تو والد صاحب نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب لوگ زندہ نہیں رہنے دیں۔ تو والد صاحب نے کہا کیوں؟ کہا فتوے چالو ہو جائیں گے۔ کہا کہ میں دیکھ میری آنکھ یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر ہم نے اپنی نسل کے لیے دینی ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام نہیں کیا تو ہمارے معاشرے کو ارتداد سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر ہم ارتداد سے روکنا چاہتے ہیں تو ہمارے دینی ماحول میں عصری اداروں کو شروع کرنا پڑے گا تاکہ یہ بچے اور یہ پروفیسر ہمارے ساتھ ہماری صحبت میں رہ کر دین سے وابستگی کیا کریں۔ حضرت کے کہنے پر ہی ہمارے یہاں پر کالج شروع ہوئے۔ الحمدللہ ملک میں تقریباً 90 سے زیادہ اسکول اور مدرسہ ساتھ میں اور تقریباً 30 سے زیادہ مختلف کالجز جامعہ چلا رہا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو ہم نے محسوس کیا وہ یہ کہ ہمارے دینی ماحول میں پڑھائے جانے والے ان بچوں کو دین اور ایمان پر پختگی آتی ہے۔ اس کے ایمان اور اسلام کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ یہ بچہ کہیں بھی جانے کے بعد کسی اور چیز سے متاثر نہیں ہوگا، یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جو برکتیں ہوتی ہیں، اللہ کے نام میں جو برکت ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے آدمی۔ تو اس لیے ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں پر بھی اپنے دینی مکاتب اور مدارس کو شروع کریں وہاں پر ساتھ ساتھ میں ہمارے اسکول ہونے چاہیے، ہمارے بچیوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس اللہ نے سب دیا، دولت دی ہے، اللہ نے پڑھے لکھے لوگ دیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا تعاون کر کر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو آگے بڑھ رہا ہے اس کو ٹانگ کھینچ کے نیچے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹانگ پکڑو اور نیچے کھینچو۔ یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے؟ وہ سمندر کے اندر میں ایک جانور ہوتا ہے، گول سا ہوتا ہے، تو ایک آدمی پکڑنے کے لیے گیا، اس نے بالٹی میں رکھا اس کو اور اوپر سے بند نہیں کیا، تو دوسرا آدمی وہاں سے گزرا، کیا بھائی اس کو بند کر دو، یہ آپ نے پکڑا ہے یہ باہر نکل جائے گا۔ تو وہ مچھیرا بڑا ماہر تھا، اس نے کہا نہیں اوپر کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ ایک اوپر چڑھے گا تو دوسرے دو اوپر سے اس کے ٹانگ کھینچ کے نیچے لگیں گے، اس لیے مجھے ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بھی باہر جائے گا نہیں، کوئی باہر آنے نہیں دے گا۔ آج ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے۔ جب تک کہ ہم اس ماحول سے ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا پڑے گا، کام کرنے والے کو امانت داری اور دیانتداری کا ثبوت دینا پڑے گا۔ حکیم ہمارے اس زمانے کے سب سے شیخ الاسلام فقیہ الاصل حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، انہوں نے آج سے 3-4 سال پہلے اپنی ایک تقریر کے اندر میں بڑی عجیب بات کہی۔ آپ نے کہا کہ اس وقت مسلمانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہا مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایسے ادارے قائم کریں جہاں پر دین اور دنیا کی دونوں تعلیم سے امت کے نوجوانوں کو آراستہ کیا جا رہا ہو۔ جب تک کہ ہم اپنے ایسے اداروں کو قائم نہیں کریں گے وہاں تک ہم اس تنزلی سے باہر نہیں آ سکتے ہیں۔
اس لیے ہم سر جوڑ کر بیٹھے، جگہ جگہ پر اپنے اداروں کو قائم کرنے کی کوشش کریں، جو کام کرنے والے ہیں وہ امانت داری اور دیانت داری کا ثبوت دیں، اور ایک بہترین دین اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، اس دین کے بہترین ایمبیسیڈر بن کر اس دنیا کے اندر میں آپ اپنے آپ کو پیش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر ما يدخل الناس الجنة هو حسن الخلق، سب سے زیادہ وہ چیز جو انسانوں کو جنت میں لے جائے گی وہ ہے حسن اخلاق، اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ ہمارے پاس علم نہیں، ہمارے پاس اخلاق نہیں، ہمارے پاس کردار نہیں، ہمارے پاس آپس میں محبت اور مودت نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، اور پھر ہم رونا روئے تو ہمارا یہ رونا بیکار ہے۔ ہمیں تعلیم کی، تربیت کی، اخلاق کے صحیح کرنے کی، ان تمام چیزوں کی فکر کرنی پڑے گی، تب جا کر ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے گی، اور پھر وہ ایسی تبدیلی آئے گی کہ اس تبدیلی کے بعد ہمیں کسی قسم کے پچھتاوے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو اس دنیا میں حالات تو آتے ہیں انسان پر، مگر مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوتا، مسلمان کبھی ڈرتا نہیں، مسلمان حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى کہ تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اچھا ہوگا تب بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، برا ہوگا تب بھی اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اور مسلمان کے لیے کتنی اچھی بات، عجباً للمؤمن، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مومن کے لیے تو بڑی عجیب خوشخبری ہے، ان اصابته ضراء فصبر فله اجر، اگر اسے تکلیف پہنچی اس نے صبر کیا تو اسے اجر ملے گا، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءَ فَشَكَرَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور اگر اسے نعمت ملی اور اس نے شکر ادا کیا تب بھی اسے اجر ملے گا۔ کہ مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، مگر کب؟ جب مومن مصیبت پر صبر کرنے والا ہو اور نعمت پر شکر کرنے والا ہو۔ ہم مصیبت پر واویلا مچانے والے اور نعمتوں پر اترانے والے ہیں، اسی وجہ سے آج ہم انسان کے حالات سے دوچار ہیں۔ تھوڑا سا مال آ گیا تو ایسا دندنانے لگتا ہے جیسے حضرت تو فرعون سے بھی اوپر چلے گئے۔ پیسہ کیا ہے؟ گاڑی لے گا اور پھر پتہ نہیں ایسی ایسی حرکتیں کرے گا، کبھی چشمہ پہنے گا، کبھی گلے میں چین پہنے گا، کبھی یہاں چین پہنے گا، کبھی جوتے پہنے گا، اور ایسے ایسی حرکتیں کرے گا جیسے حضرت سے بڑا ہوئے زمین پر کوئی ہے ہی نہیں۔ سمجھ جانا، ٹھیک ہے آیا ہے لیکن ہمیشہ نہیں رہے۔ المال غاد وراحل، حضور فرماتے ہیں مال کیا ہے؟ یہ تو صبح آیا شام کو چلا جائے گا، شام میں آیا ہے صبح چلا جائے گا، یہ کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ دیکھیں ہم نے بہت سارے لوگوں کو کروڑوں پتی تھے اور کچھ دنوں کے بعد کروڑ پتی ہو گئے۔ پانی اور ایک ایک گھونٹ کے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کے پاس کوئی بھی چیز آئے تو آدمی اس چیز کے بارے میں کہ بھائی اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو اس کو صحیح جگہ پر صرف کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس بھی دولت تھی، مگر اس دولت کو اسراف اور تبذیر میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ اس دولت کو کہاں خرچ کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہتے تھے وہاں خرچ کرتے تھے۔ حضور نے کہا کہ فلاں جگہ پر ضرورت ہے وہاں تقسیم کر دیتے تھے۔ حضور حضرت عثمان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہمارا مالدار اور نوجوان حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سیرت کا مطالعہ کریں، اتنی دولت اللہ نے عطا فرمائی تھی مگر اس ساری دولت کو ملت اسلامیہ کے لیے انہوں نے استعمال کیا، اپنے اوپر خرچ نہیں کیا۔ جب جب بھی امت کو اور ملت کو ضرورت پیش آئی اپنے مال کے دہانے کھول دیے اور کہا حاضر ہے یہ لے جاؤ، اور امت کے لیے جہاں پر اس زمانے میں عورتیں بھی اپنا مال اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ تھے، عورتوں کے سامنے حضور نے ایک تقریر کی اور انفاق کے اوپر اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کی۔ عورتوں نے اپنا سونا اور اپنا زیور نکال کر پیش کر دیا کہ یہ ہے امت کے لیے اور اسلام کے لیے اور ترقی کے لیے جہاں چاہو آپ خرچ کر سکتے ہو۔ تو اس لیے ہمیں رسول اللہ کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے یہاں پر ریڈنگ اور مطالعہ اور پڑھنے کی عادت کو اپنے معاشرے میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لائبریریاں ہونی چاہیے ہمارے مسجدوں کے اندر میں جہاں پر ہر قسم کی کتابیں رکھی جائے تاکہ ہمارا نوجوان موبائل لے کر بیٹھنے کے بجائے آ کر کتاب کو پڑھے۔ متنبی کا ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ متنبی کہتا ہے اعز مکان فی الدنیا سرج صاحبہ وخیر جلیس فی الزمان کتاب،
کہ دنیا میں بہترین اگر کوئی جگہ ہے تو وہ گھوڑے کی زین ہے، اور اگر دنیا میں بہترین کوئی دوست اور بیسٹ فرینڈ ہو سکتا ہے تو وہ ہے کتاب۔ وَخَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ کتاب، کتاب کو اپنا دوست بنائے، قرآن کو اپنا دوست بنائے، حسن اخلاق کو اپنی زندگی کا جزء لائف بنائے، اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں آپ کو عزت و سرفراز فرمائیں گے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں فکروں کو اوڑھ کر جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق بنائے۔ بھیڑ کا جمع ہو جانا یہ کمال نہیں، اچھی تقریر کر دینا یہ بھی کمال نہیں۔ کمال کب ہے؟ جب ہم ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کریں، کہ ہاں ہم یہ کہیں کہ ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں اس پروگرام کے لیے جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں ان سب کا مشکور و ممنون ہوں کہ ملت کی فکر کرتے ہوئے بہت دنوں تک ہمارے جمیل بھائی اور ان کے احباب آتے رہے، 1.5 سال سے کئی بار۔ کبھی ان کو پتہ چلا میں بمبئی ہوں تو وہاں آ کر بیٹھ جاتے، کبھی پتہ چلا میں اکل کو ہوں تو وہاں آ کر بیٹھ جاتے، اور کہا کہ نہیں مولانا آپ کو آنا ہی ہے، سر کو بھی آنا ہے اور آپ کو بھی آنا ہے۔ تو میں بھی تھک گیا، پھر میں نے کہا کہ بھائی آج تم تعلیم لے کر ہی جاؤ۔ تو اللہ ہمارے جمیل بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والد صاحب کو لے کر میں ہسپتال میں سورت بمبئی میں ہوتا تھا، سیفی میں، ان کو پتہ چل جائے یہ ہمارے منتری صاحب ہیں عبدالمتین بھائی، یہ ان کو بول دے کہ بھائی مولانا آئے ہیں، تو جمیل بھائی وہاں آ کر ڈیرا ڈال دے، کہا کہ مولانا آپ کب آ رہے ہیں، آپ تعلیم دیجیے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی اب تو چوپ کر یا چاہ کر تعلیم دینا ہی پڑے گا۔ تو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے بڑی فکریں کی، اور ان کے ساتھ ان کے دوسرے جو دوست احباب ہیں سب کے نام نہیں جانتا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال پھر میں نے سر سے کہا کہ سر اس پروگرام کو ہمیں کرنا ہے، بہرحال تو سر کا بھی میں مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے تیاری کی، اور آپ جتنے لوگ بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں وہ اس نیت اور ارادے کے ساتھ جائیں کہ انشاءاللہ ہمارے اس کمپلیکس میں ہم بہترین کالجوں کو قائم کریں گے آپ کے تعاون سے انشاءاللہ۔ آپ کے تعاون سے بولا تو انشاءاللہ بھی بولتے ہیں آپ، ارے بھائی ہاتھ اٹھاؤ، کریں گے نا؟ تو اس لیے آپ ہم سب کو مل کر، ہم کو کسی دوسرے کا انتظار نہیں کرنا ہے، ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہم خود اپنی پوری کریں گے، ہم کیوں دوسروں کی طرف دیکھیں گے؟ تو انشاءاللہ یہاں پر میڈیکل کالج بھی بنانے کا پروگرام کریں گے، انجینئرنگ کالج بھی پروگرام بنانے کا، فارمیسی کالج بھی شروع کی جائے گی، مگر اس سب کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنا تعاون پیش کرتے رہیں، ایک دوسرے پر ہمیں اعتماد کرتے رہیں۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی چیز وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پر کوئی چیز بھاری نہیں۔ اگر 2 چیزیں میں نے اپنے 20 سالہ کام کرنے کے عرصے میں 2 چیزوں کو نوٹ کیا، کیا؟ اگر نیت اچھی ہو اور طریقہ صحیح ہو تو اللہ کی طرف سے کامیابی ملنا ضروری ہے۔ اگر نیت اچھی نہ ہو اور طریقہ اچھا نہ ہو، یا نیت اچھی ہو اور طریقہ اچھا نہ ہو، یا طریقہ اچھا ہو مگر نیت اچھی نہ ہو، تو کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ اس لیے ہم اپنی نیتوں کو درست کریں کہ جو کچھ ہوگا ملت کے لیے کریں گے، قوم اور ملت کے لیے، ملک کے لیے کریں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تمام راستوں کو آسان فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔